تو داستان گوئی کا آغاز عموماً ساقی نامہ سے ہوتا ہے، یعنی شراب پلانے والے کی تعریف سے۔ اب چونکہ یہ طلسم اور طرح کا ہے، اس لیے ساقی نامہ بھی ہم الگ طرح کا پڑھیں گے۔ تو جناب پیش ہے داستان طلسم کوہستان کی، جڑم جڑم کی اور عیاروں کے کوہستان کے سفر کی۔ تو کہاں تو طے تھا چراغاں ہر ایک گھر کے لیے، کہاں چراغ میسر نہیں شہر کے لیے، یہاں درختوں کے سائے میں دھوپ لگتی ہے، چلو یہاں سے چلیں اور عمر بھر کے لیے نہ ہو قمیض تو پاؤں سے پیٹ ڈھک لیں گے۔ یہ لوگ کتنے مناسب ہیں سفر کے لیے، نہیں خدا نہ سہی آدمی کا خواب سہی، کوئی حسین نظارہ تو ہے نظر کے لیے، وہ مطمئن ہیں کہ پتھر پگھل نہیں سکتا، میں بے قرار ہوں آواز میں اثر کے لیے، تیرا نظام ہے سل دے زبان شاعر کی، یہ احتیاط ضروری ہے اس بہر کے لیے، کہاں تو طے تھا چراغاں ہر ایک گھر کے لیے، کہاں چراغ میسر نہیں شہر کے لیے۔ تو گلگونہ کشانے عارض شاہد بیان اس طرح فرماتے ہیں کہ طلسم کوہستان نام ہے ایک طلسم کا کہ جس کا ہے بادشاہ افراسیاب جادو، کہ جس کی عملداری میں 60,000 ملک جادوگر اور جادوگرنیوں کے آباد ہیں، کہ بادشاہ ان ملکوں کے سب افراسیاب کے مطیع و منقاد ہیں، اور سحر کیا ایسا کہ اس ملک کوہستان کے جو 60,000 ملک ہیں وہ سب اپنی اپنی ملکیت بھول کر اپنے آپ کو طلسم کوہستان کا باسی سمجھتے ہیں، صبح شام اس کے جھنڈے کو سلامی دیتے ہیں، اس کے ترانے گاتے ہیں، کھانے کی جگہ اس کا گنگان کرتے ہیں اور ہمہ وقت اس کی تعریف و ثنا میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اس طلسم کوہستان کے 3 حصے اور مقام ہیں۔ پہلا حصہ اس طلسم کوہستان کا ہے پردہ ظلمات، یعنی اندھیرے کا پردہ، پر سحر کیا ایسا کہ نہ اندھیرا ہے نہ پردہ، کہ جہاں بڑے بڑے لٹیرے ڈاکو چور مجرم سیاست سرکار تجارت اور میڈیا کا پردہ اوڑھے ہمہ وقت جمہوریت اور ترقی کا ورد کرتے ہیں اور سحر تیار کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ اس طلسم کوہستان کا ہے طلسم باطن، یعنی نظروں سے چھپا ہوا طلسم، کہ جہاں متوسط طبقے کے لوگ رہتے ہیں، شہری حقوق کی بات کرتے ہیں، طلسم امریکہ کے سحر میں مسحور رہتے ہیں، ایک گھر سے دوسرا، ایک تخت سے دوسرا، ایک گاڑی سے دوسری جمع کرنے کی فراق میں چولا اور چینل بدلتے رہتے ہیں، اور ہمہ وقت بجلی پانی سڑک کی ناکامی اور انتظام کی شکایت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اس طلسم باطن کے کچھ لوگ ہیں جو درسگاہوں میں آل از ویل کا درس دیتے ہیں، کچھ ہیں جو عدالت کا گنگان کرتے ہیں، کچھ ہیں جو صحافت کی پرستش کرتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں سوتے ہیں اور اظہار رائے کے سحر سے مطمئن رہتے ہیں، اور بعضے ایسے ہیں جو ہر 2 مہینے میں جھنڈا اٹھا کے اور قلم چلا کر اپنی سیاست دانی پر اور اپنے پیغام پر خود فدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو جناب یہ بظاہر تو سب کے سب ظلمات کے مخالف ہیں، پر پسے پردہ اوڑھنے کے متمنی رہتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ اس طلسم کوہستان کا ہے طلسم ظاہر، یعنی نظروں کے سامنے کا طلسم، کہ جہاں رعایا برایا عام لوگ، مزدور، دہقاں، کسان، انوسوچت جاتی جن جاتی وغیرہ کے لوگ رہتے ہیں۔ ظلمات کے پہرے دار انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کھدیڑتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے ہزاروں کوس دور جا کر سڑکیں، پلیں اور آہنی شاہراہیں بنائیں کہ جن پہ باطن اور ظلمات کے ساحر سفر کر سکے، اور بازے کوہی ہیں کہ جن کے سونا اگلے اور ہیرا موتی اگلتے کھیت اور جنگلات کو ظلمات نے تجارت کے بہانے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ تو جناب افراسیاب اور اس کے ساحر کہ جن کی سیرگاہیں اور عمارتیں اور سرائے اور مکان اور عیش گاہیں اس طلسم کوہستان میں جا بجا مصروف ہیں، ہوا کی تخت پہ سوار اس کی سیر کرتے پھرتے ہیں اور اس کی خوشحالی اور ترقی پہ ڈاکیومنٹری بنایا کرتے ہیں۔ تو حاضرین، جب افراسیاب کے بنوائے ہوئے اس طلسم کوہستان میں عیار بے نظیر والا تدبیر
ہنر پرور خواجہ عمر اپنے 4 چیلوں کے ساتھ داخل ہوئے تو صورت ساحروں کی بنا کے 4 طرف پھرنا شروع کیا۔ کہیں صحرائے خوفناک دیکھا تو کہیں دشت ہیبتناک نظر آیا۔ پگھلتے ہوئے شیشوں کی عمارتیں، لوہے اور اسپات کی چٹانیں، ان چٹانوں کے پہاڑ سے نکلتے دھوئے، ساحر سحر کرتے، آگ و پتھر آسمان سے برستے، غرض کے یہ سب کیفیت دیکھتے ہوئے عیار علیحدہ علیحدہ چلے جاتے تھے کہ ایک مقام پر عمر جو پہنچا، سارا جنگل چاندی کا پایا۔ گھاس کی جگہ دور تک کوسوں مکتیش اگی پائی۔ عمر نے جو یہ جنگل دیکھا تو دل سے تصور کیا، ہائے ممکن نہیں، بس نہیں کہ یہ سارا جنگل اپنی زنبیل میں رکھ لوں، کیا کروں؟ جہاں تک ہو سکے ہسیا نکال کے یہاں کی گھاس کاٹ لو اور زنبیل میں رکھ لو۔ یہ تصور کر کے زنبیل سے ایک ہسیا نکالی، گھاس کاٹنا شروع کیا۔ ابھی تھوڑی ہی گھاس کاٹی تھی کہ ایک دل دہلانے والی صدا سنائی دی۔ عمر نے جو نظر اٹھا کے دیکھا تو جنگل کے باہر دور کھلے میدان میں ہزاروں کوہی لٹے پٹے تراہی تراہی کرتے لشکر کے اندر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے حرکت کرتے ہوئے چڑم 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 کی آواز نکالتے چلے آتے ہیں۔ عمر نے جو یہ ماجرا دیکھا، صورت اپنی ایک کوہی کی بنائی، قد پستہ کیا، جسم کالا کیا، ایک بچہ جو روتا پھرتا تھا اس کو گود میں لیا، پچکارتا لشکر کے اندر داخل ہوا۔ اب جو لشکر میں داخل ہوا، عجب ماجرا دیکھا کہ ساحر تخت پہ سوار پھرتے ہیں، ہر ایک تخت کے اوپر ہر ایک ساحر کے ساتھ 4 کوہی بندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ آس پاس لشکر کے جتنے بھی مرد ہیں، بوڑھے بچے یا لڑکے ہتھیار اٹھائے کھڑے ہیں۔ عمر نے اپنے آپ کو تنہا جوان پا کر بچے کے سینے میں منہ چھپایا اور اس جگہ سے کچھ دور راہ لی۔ اب جو کچھ آگے گیا، پیاس کی شدت بڑھی، ایک کنویں کے قریب پہنچا، ڈور لے کے کنویں میں ڈالی، چاہا کہ پانی پیے، پر جب کنویں میں جھانکا پانی تو نظر نہیں آیا۔ 4 کوہی منہ پہ ڈاٹا بندھا، رسی سے ہاتھ پیر پیچھے کی طرف بندھا، کنویں کے اندر پڑے، آسمان کی طرف ٹکٹکی لگاتے نظر آئے۔ جس کنویں پہ عمر گیا یہی منظر دیکھا۔ ناچار کچھ آگے جا کے زنبیل سے پانی نکالا، چاہا کہ وہ پانی پیے، پر پانی پیتے ہی پیاس کا غلبہ بڑھا۔ حیران ہوا، یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں زنبیل کی تاثیر بھی الٹ گئی ہے؟ پھر دور میدان میں ایک تنہا بڑ کا پیڑ نظر آیا، چاہا کہ اس کی چھاؤں میں جا کے سستاؤں، پر ابھی قریب اس کے پہنچا بھی نہ تھا کہ اچانک اس بڑ کے جڑ کی ساری جڑیں جھولتی ہوئی نظر آئیں اور ایک خوفناک سی شکل اس میں دکھائی دی۔ پھر دیکھا تو وہ شکل غائب۔ عمر جب بیٹھا تو دیکھا کہ اس برگد کے پیڑ کی ساری شاخیں جھولنے لگیں اور ان شاخوں میں واقعی ایک شکل نظر آتی تھی۔ ہر شاخ میں ایک بوڑھا لٹکتا کوہی، سن رسیدہ، لنڈ من سوکھا ڈنڈا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، داڑھی بندھی ہوئی۔ ویسے دیکھو تو درخت کی جڑ اور غور سے دیکھو تو الٹا لٹکا ہوا بوڑھا کوہی۔ عمر نے دل سے خیال کیا کہ یہ کیسی جگہ ہے اور یہ کون سا درخت ہے کہ سرسراتی ہوئی ہوا چلی اور سنسناتی سی آواز عمر کے کانوں میں آئی۔ کس سے کہیں کہ ہم پہ جو صدمہ گزر گیا، خالی ہوا عزیزوں سے گھر، دشت بھر گیا، دنیا سے دوپہر میں میرا گھر کا گھر گیا، بیٹا جوان قتل ہوا، بھائی مر گیا۔ عمر نے یہ صدا سنی تو وہاں سے اٹھا کہ کہیں اور جا کے پناہ لوں، پر جب لشکر کی سرحد پہ پہنچا تو وہاں تعینات کوئی پہرے داروں نے اس کا راستہ روکا اور کہا، ابے کہاں جاتا ہے؟ بھیا اپنے گھر کو جاتا ہوں۔ ابے کون سا گھر؟ بھیا اپنے گاؤں، کوئیوں کے گاؤں کو۔ ابے کہاں سے آیا ہے؟ ابے گڑبک، کوئیوں کے گاؤں نہیں ہوتے، کوئی یا تو لشکر میں رہتے ہیں یا قید میں رہتے ہیں یا شہر میں رہتے ہیں۔ ابے تو لشکر میں رہتا ہے اور اتنا بھی نہیں جانتا؟ بھیا پردیس گیا تھا، اب جو لوٹا ہوں تو یہاں تو ہوائی الٹی پڑی ہے، سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ بھیا یہ تو ہمارا گاؤں تھا۔
یہ تو ہمارا بھرا پورا گاؤں تھا، گاؤں کے گاؤں تھے، جنگل کے جنگل تھے، نہروں پہ نہریں تھی، چشموں پہ چشمے تھے. اجی یہ تو ہمارا ملک تھا، وہ کہاں گیا؟ یہاں تو کوئیوں کی حکومت تھی. ابے کس بابا آدم کے زمانے کی بات کرتا ہے؟ وہ حکومت بھی کوئی حکومت تھی، اور وہ ہتھیار بھی کوئی ہتھیار تھے. وہ پتے بننا، وہ لکڑیاں بٹورنا، وہ جنگل کے سہارے بھوک مٹانا، ابے وہ بھی کوئی زندگی تھی؟ اب ہمارے اوپر جادوگروں کا راج ہے. ہم تاریخ کے دائرے میں آ گئے ہیں. ہماری ترقی ہو گئی ہے. ترقی سمجھتا ہے کہ نہیں؟ کس پردیش سے آیا ہے؟ بھیا اگر اتنی ترقی ہو گئی ہے تو ہتھیار لیے پہرا کاہے دیتے ہو؟ لوگ آہو بکا کاہے کرتے ہیں؟ یہاں امن چین کیوں نہیں ہے؟ بڑا امن چین کی بات کرتا ہے. لگتا ہے باغیوں میں شامل ہو گیا ہے. ابے صاف صاف بیان کر، عیار ہے کہ نہ عیار؟ حضور میں تو کوہی ہوں. ابے کوہی تو ہم ہیں، تبھی تو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے حرکت کی، آواز آئی، چڑم 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 چڑم. یہ کوہی ہوتا ہے. امر نے دیکھا بھیا یہاں تو معاملہ بگڑتا ہے، تو کچھ تدبیر سوچ کے کہنے لگا بھیا اگر آپ مجھے یہاں سے جانے دو تو ایسی نایاب چیز تمہیں انعام میں دوں گا کہ تا زندگی مجھے دعائیں دو گے. یہ کہہ کر حاضرین ایک موتی برابر مرغی کے انڈے کے ناپ کا نکال کر ان کو ہی پہرے داروں کو دکھایا. وہ دیکھتے ہی فریفتہ ہوئے. بھائی یہ تو بڑی نایاب چیز لائے ہو ہیں. ذرا قریب سے دو دیکھوں. ارے بھیا یہ تو کچھ بھی نہیں، ذرا اسے منہ کی بھاپ دو، پھر اس کی چمک اور آب دیکھو. ان کو ہی پہرے داروں نے اس موتی کو لیا، اپنے دہن کے قریب لائے، منہ کی بھاپ دینا شروع کیا. یکایک موتی پھٹا، اس میں سے پھلجڑی کی طرح سے دھواں نکلا. دھواں کوہیوں کے منہ اور ناک کے راستے سے جا کے ان کے دماغ میں پیچیدہ ہوا. سب کے سب کوئی چکر کھا کے زمین پہ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. امر وہاں سے قلاچے مارتا ہوا فرار ہوا اور دور نکل گیا. دیکھا ملک کوہستان کا عجیب حال ہے. جنگل بیابان میں تبدیل ہو چکے ہیں، کھیت کھلیان سونے پڑے ہیں، گاؤں اجڑے ہیں. جہاں پہاڑ تھے وہاں بڑی بڑی کھائیاں ہیں پہاڑوں کے برابر. نہ آدمی نہ آدمزاد، نہ چرند نہ پرند. ہر طرف ملک کھدا ہوا ہے، گرد و غبار ہر طرف اڑتی ہے، زمین ماتمی رنگ اوڑھے ہے. چٹیل میدان، پیڑ سوکھے، پھرتے تھے پرندے پیاسے بھوکے. چلتے ایسے وہاں کے کنکر، چنگاریاں تھیں قدم قدم پر. جو گھاس زمین میں وہاں تھی، سوکھی کسی پیاسے کی زباں تھی. چلتی تھی غضب ہوائے وحشت. پھرتا تھا وہ مبتلائے وحشت. امر پسینے میں غرق ہوا، پسینہ پسینہ ہوا. وہاں سے اور آگے جب بڑھا تو یکایک ایک زور کا دھماکہ ہوا. دھماکہ ہونے کے ساتھ زمین تھرائی. امر سمجھا کہ یقیناً کوئی آفت آئی، کہ سارے پیڑ جو وہاں پہ تھے چٹ چٹ کرتے ہوئے زمین پر گرے. اور جو چرند و پرند ان پیڑوں پر تھے، کہ بندر لنگور طوطا مینا فاختہ ہرن سانپ بچھو چمگادڑ گوریا پسو گلہری نیولی اساہی خرگوش، سب چوٹی مچھر دیمک کھٹمل روپیلی بادلہ سامرا کنارا اودی دھانی بیگنی جامنی لونی گالی نیلی گوری پیلی کالی سرخ سیاہ سفیدی سنہری، سب کے سب اولوں کی طرح پٹ پٹ کرتے ہوئے جلے بھنے زمین پر آ گرے. زمین دھنسنے لگی، امر اس کے ساتھ دھنسنے لگا. پھر کچھ خیال کیا اور اس میں اعظم کا ورد کیا کہ ایک شاخ پیدا ہوئی، شاخ کو پکڑا، وہاں سے جست کیا، دور جنگل میں نکلا اور جا کر زفیلے عیاری بجائی. عیار جو حاضرین جا بجا منتشر ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، اس میں سے امر کے چیلے برق فرنگی نے زفیل کی صدا سنی، فوراً اپنے آپ کو استاد کے قریب پہنچایا اور کہا استاد خیریت؟ ابے برق کیا خبر لائے ہو بے؟ یہاں تو سب معاملہ الٹا دکھ رہا ہے. ارے بڑا پہچانا استاد، کوہستان کی فضا پلٹ گئی ہے. کوئیوں نے قبضہ کر لیا ہے، جادوگروں نے قبضہ کر لیا ہے کوئیوں کے ملک پہ، سب کو نکال دیا ہے. جادوگر خود نہیں لڑتے ہیں، کوہی سے کوہی کو لڑواتے ہیں، کوہی سے کوہی کو مرواتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار دے کے فوجی کمان دے دیے. اور استاد جادوگروں نے ایسا نظام خلق کیا ہے کہ امن اور چین کے لفظ اگر کسی کی زبان پہ آ جائیں یا آزادی کا لفظ کوئی تصور میں بھی لے آئے، پکڑ کے اس کو ڈاٹا باندھ کے